اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ سورہ ہود آیت 17۔ بھلا وہ شخص افتراء کر سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہے اور اس کے پیچھے اس کے رب کی طرف سے ایک شاہد بھی آیا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی دلیل ہو جو رہنما اور رحمت بن کر آئی ہو۔ یہی لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اور دوسرے فرقوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے اس کی وعدگاہ آتش جہنم ہے۔ آپ اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں، یقیناً یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ قرآن کے بارے میں ہے کہ قرآن مجید افتراء علی اللہ نہیں ہے، اللہ کے اوپر افتراء نہیں باندھا رسول اللہ نے۔ ابو جہل نے بھی کہا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ افتراء نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا تھا محمد نے کسی انسان پر افتراء نہیں باندھا ابھی تک، وہ اللہ پر کیسے افتراء باندھے گا۔ مسئلہ یہ تھا کہ عبداللہ کا یتیم اور بنی ہاشم کا ایک فرد جو ہے وہ اس کو یہ منصب، یہ مقام کیوں حاصل ہو ہم میں سے۔ مسئلہ حسد اور خواہشات کا تھا، ورنہ حقیقت امر ان کے اوپر واضح تھا۔ پھر بھی دلیل کے طور پر ارشاد فرمایا کیا وہ شخص اللہ کے اوپر افتراء باندھے گا جو کان علی بینۃ من ربہ، جو اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ، ایک واضح دلیل رکھتا ہو۔ رسالت مآب جب دعوی نبوت فرما رہے تھے، دعوی رسالت فرما رہے تھے، تو یہ دعویٰ یوں ہی تو نہیں تھا، اس دعویٰ کے پیچھے ایک بینہ ہے، واضح دلیل ہے۔ بعض مفسرین ارشاد فرماتے ہیں بینہ سے مراد بصیرت ہے، کہ جو رسول اللہ کو حاصل تھی اور ہر نبی کو حاصل ہوتی ہے، ایک بصیرت کے ساتھ مبعوث ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو، اپنی رسالت کو ایک ایسے قلب میں اتارتا ہے جو صاحب بصیرت ہے، جس کے لیے کسی مسئلے میں الجھاؤ اور ابہام نہیں ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسالت کو ایک ایسے دل میں رکھے جو اس کا متحمل نہیں، یا اس کے بارے میں شک بھی کر سکتا ہے۔ بتایا آپ کو، کئی بار بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وحی کو دیگر انسانوں کی طرح حواس کے اوپر نازل نہیں فرماتا، نہ وحی ان حواس کے ساتھ جو باقی انسان رکھتے ہیں وصول کر سکتا ہے۔ وحی وجود
کلی کے اوپر یعنی کل وجود کے اوپر نازل ہوتی ہے، جو قابل شک اور قابل تردید نہیں ہے۔ اس کو قرآن نے قلب سے تعبیر کیا ہے، قلب پر نازل ہوتا ہے۔ جو بات حواس کے ذریعے بتائی جاتی ہے اس میں شک و شبہ کے لیے گنجائش ہے عام لوگوں کے لیے، لیکن ایک رسول کو جو بات بتائی جاتی ہے وہ حواس جیسا نہیں ہے، وہ ادراک جو ہے وہ ادراک تکوینی ہے، ادراک حقیقی ہے اور عمل خدا ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ۔ باقی جو حواس کے ذریعے ہم لوگ جو چیز لیتے ہیں اس کو ہم بھول سکتے ہیں۔ رسالت مآب کو جو پڑھایا جاتا ہے وہ قابل نسیان نہیں ہے۔ اسی طرح یہ رسالت اس ہستی کے دل میں ودیعت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو علی بینۃ من ربہ، ایک بصیرت اور ایک روحانیت کا مالک ہے۔ ہر کوئی لوگ بیٹھے ہوتے تھے، وحی نازل ہوتی تھی، رسول وحی کی آواز سنتے تھے، دوسرے جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ نہیں سنتے تھے۔ یہ حواس کا مسئلہ نہیں ہر کوئی سن سکے۔ علی بصیرۃ، اس بصیرت کے اوپر نازل ہوتی تھی۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، کیا وہ شخص افتراء کر سکتا ہے اللہ پر جس کے پاس بینہ بھی موجود ہے اور جس کے پیچھے ایک گواہ بھی آیا ہے؟ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے ایک گواہ بھی آیا ہے۔ یہ یتلو تلاوت سے نہیں ہے، تلو سے ہے، پیچھے آنے والا، بعد میں آنا، تالی تلو۔ کہ وہ یتلوہ شاہد منہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا یتلوہ شاہد منہ قرآن ہے، کچھ لوگوں نے بہت سے اقوال ہیں یہاں پر۔ وہ یتلوہ شاہد منہ، ایک شاہد اس کے پیچھے آتا ہے۔ ایک روایت ہے جو شیعہ سنی دونوں مصادر میں ہے کہ اس میں فرمایا ہے کہ وہ شاہد منہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہاں پر ایک نکتہ قابل توجہ ہے قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں۔ ایک معنی مراد ہوتا ہے اور ایک تطبیق ہوتی ہے۔ معنی مراد جب ہوگا تو اس وقت وہی شخص معین ہوگا اور پھر اس کے بعد دوسرے کسی اور کے اوپر صادق نہیں آ سکتا۔ تطبیق میں ایسا ہوگا کہ یہ فرد جو ہے وہ اس کے اوپر یہ مفہوم تطبیق ہوتی ہے، مصداق بنتا ہے، خواہ ایک ہی مصداق سے زیادہ نہیں ہے۔ مصداق خارج میں صرف ایک ہے تو بھی وہ مصداق ہے، مراد نہیں۔ دیگر مصادیق بھی ہو سکتے تھے لیکن نہیں ہے۔ مثلا رکوع میں زکوٰۃ دینے والے جو ہے وہ اللہ کے وہ تمہارا ولی ہے۔ رکوع میں زکوٰۃ دینے والے جب کہا تو بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں جو رکوع میں زکوٰۃ دے، لیکن عملاً خارج میں ایک ہستی نے زکوٰۃ دی ہے رکوع میں، مثلا تطبیقاً ایک ہے، مراد ایک نہیں ہے۔ یہاں بھی ہم کہہ سکتے ہیں وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، جس کے پیچھے ایک شاہد بھی آیا ہو، تطبیق ہوتی ہے علی بن ابی طالب پر۔
اور اس تطبیق پر روایات شیعہ سنی مصادر میں موجود ہے، الدر المنصور میں اور دیگر کتب میں، شیعہ مصادر میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن اہل سنت کے مصادر میں بھی اس روایت کا موجود ہونا اس بات کے دلیل ہے، لہا اصل، اس روایت کے کوئی اصل ہے، بنیاد ہے، اور وہ ہم نے کہا تطبیق ہے۔ یہ تطبیق ہوتی ہے علی بن ابی طالب کی ذات پر۔ علی شاہد ہے۔ اس سلسلے میں ایک باتیں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں یہاں پر کہ علی کیسے شاہد ہیں دیگر لوگوں کے علاوہ۔ یہ دیگر کسی اور کے اوپر بھی یہ لفظ تطبیق ہو سکتا ہے، وہ یتلوہ شاہد، یہ گواہ وہ صاحب ہو، دوسرے صاحب، تیسرے صاحب ہو، چوتھے صاحب ہو، علی کے اوپر کیوں تطبیق ہوتی ہے؟ اس کے جواب میں ایک نکتہ کافی ہے کہ علی کی ذات بعد رسول مختلف حالات میں، مختلف گوناگون حوادث میں علی نے جو کردار ادا کیا ہے، خود رسالۃ مآب کی زندگی میں اور بعد میں، خود رسالۃ مآب کی زندگی میں سب کے لیے واضح ہے، بعد میں علی کی ذات ایک انسانی ارزش، انسانی قدر، انسانی اقدار میں سے ایک انسانی قدر کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ وہ کسی فرقہ اور کسی گروہ اور کسی مذہب اور کسی مسلک سے مربوط نہیں ہوتے، قدریں سب میں مشترک ہوتی ہیں۔ وہی آپ کو سنایا تھا کہ ایک مسیحی نے کہا تھا قد جلجل الحق فی المسیحی حتی عاد من فرط حبہ علویہ۔ مسیحی ہے، مسیحی اور لبنان کا عرب مسیحی ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر حق ایسا واضح ہو گیا اور میں فرط محبت سے علوی ہو گیا ہوں۔ یہ مسیحی اب علوی ہو گیا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ قد جلجل الحق فی المسیحی، ایک مسیحی کے اوپر حق واضح ہو گیا۔ علی کے ہر قدم، علی کا ہر نفس شاہد منہ، رسالۃ مآب کے حقانیت کے اوپر ایک شاہد ہے۔ رسالۃ مآب کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ یہاں گفتگو طویل ہے اور ایک منصفانہ مطالعہ کرنے والے کے لیے مجبور ہے علی کو شاہد تسلیم کرنا، جیسے ایک مسیحی مجبور ہو جاتا ہے۔ عاد من فرط حبہ علویہ، یہ مسیحی اب علوی ہو گیا، وہ مذہب میں مسلمان نہیں ہوتا، معرفت میں علوی ہو جاتا ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے، اس رسول کے آنے سے پہلے، یہ قبل ہی کا ضمیر فمن کان من کی طرف ہے، اور اس رسول کے آنے سے پہلے موسیٰ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے، جو اپنی جگہ امام اور رحمت ہے، رہنما اور رحمت ہے انسانوں کے لیے، وہ بھی ایک دلیل ہے کہ یہ رسول جو بات کرتا ہے اللہ کی طرف سے کرتا ہے، افتراء نہیں کرتا ہے، اللہ کا رسول ہے۔ یعنی کتاب موسیٰ، تورات کی طرف اشارہ کہ یہ تورات بھی شاہد ہے کہ یہ رسول اللہ کی طرف سے ہے۔
تورات میں بڑے شواہد موجود ہے تحریف کے باوجود۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ جو علی بینۃ من ربہ ہے ویتلوہ شاہد منہ ہے، یہ لوگ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، دیگر فرقوں میں سے جو اسے بھی اس قرآن کو نہیں مانتا یا اس رسول کو نہیں مانتا، اس کے لیے جہنم کی آتش ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، اس قرآن کے بارے میں آپ کے لیے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ انہ الحق من ربک، پہلے بتایا بارہا، آپ کو کسی مطلب کو زیادہ تاکید کے ساتھ بتانا ہو تو رسالت میں آپ کی طرف خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے، وَإِلَّا ایسا نہیں ہے کہ رسالت میں آپ کے لیے کوئی شک ہے، قابل شک نہیں۔ ابھی آپ کو بتایا کہ ممکن نہیں ہوتا کہ کسی نبی کو اس بات پر شک گزرے کہ میرے اوپر جو وحی ہو رہی ہے یہ کس کی طرف سے ہو رہی ہے، شک نہیں ہو سکتا۔ انہ الحق من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، یہ دوسری بات ہے کہ اکثر لوگ اس حق کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ افترا کرتا ہے۔ أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ، ان کو اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اور گواہ کہیں گے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ اس آیت میں بھی فرمایا کہ جو لوگ یا جو شخص اللہ پر افترا باندھتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، یعنی سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا، جس نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس زیادتی کرنے والوں میں سب سے بڑا زیادتی کرنے والا وہ ہے جو اللہ پر افترا کرتا ہے، اللہ کی طرف جھوٹ بولتا، جھوٹ کی باتوں کی نسبت دیتا ہے۔ یہی بات بھی ہے رسالت میں، آپ کی طرف جھوٹی نسبت دینا بھی۔ من کذب علی متعمدا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ النَّارِ، جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ نسبت دیتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، وہ بھی جہنمی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس لیے کہ رسول کی جب کی طرف کوئی نسبت دیتا ہے، جھوٹ کی نسبت دیتا ہے، افترا کرتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اپنی طرف سے تو نہیں فرماتا، رسول اللہ کی طرف سے فرماتا ہے، تو رسول کے طرف افترا اللہ کی طرف افترا ہے۔ اسی طرح ہمارے نزدیک ہمارے ائمہ علیہم السلام کے احادیث جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتی۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام نے فرمایا نحن نکتنز احادیث رسول اللہ کما تکتنزون الذهب والفضة، ہم رسول اللہ کے احادیث کو اس طرح ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں جس طرح تم سونا اور چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہو۔ ہمارے ائمہ جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ حدیث رسول ہوا کرتے ہیں، اس لیے حدیث و ابی فرمایا ہمارے ائمہ نے، میری حدیث میرے باپ کی حدیث ہے، میرے باپ کی حدیث میرے جد کی حدیث ہے، میرے جد کی حدیث میرے رسول اللہ کی حدیث ہے۔ لہٰذا جو لوگ ائمہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، یہ کذب علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھنے یا بہتان یا افتراء کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ فقہ جعفری میں یہ بات مسلم ہے کہ روزہ دار
اگر افتراء کرتا ہے علی اللہ، علی رسول اللہ، علی الائمہ، اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ احادیث نقل کرتے ہوئے ہوشیاری اختیار کرنا چاہیے، سمجھداری اختیار کرنا چاہیے۔ اول تو آپ خود محقق ہوں کہ آپ کو پتہ ہے احادیث صحیحہ اور غیر صحیحہ کیا ہے، تمام راوی جو ہے آپ کے ذہن میں ہے۔ پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ سند صحیح ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، سند صحیح ہے۔ جب سند صحیح ہے تو آپ نسبت دے سکتے ہیں، یہ افتراء نہ ہوا نا۔ اور اگر سند کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، روایت ہے عن فلان قال رسول اللہ، عن فلان قال رسول اللہ، نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فلانی صاحب سے روایت ہے جو کہتا ہے رسول اللہ نے فرمایا، تو آپ نے کہا روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، آپ نے رسول اللہ کی طرف نسبت براہ راست نہیں دی، روایت کی طرف نسبت دی۔ روایت تو ہے تو یہ افتراء نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ جب روایت نقل کریں گے تو ہمیشہ یہ کہو روایت ہے کہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، روایت ہے امام جعفر صادق نے فرمایا، تو پھر آپ کی طرف سے افتراء نہیں ہوگی، اور روزہ وغیرہ میں اشکال ویسے بھی مشکل ہے یہ معاملہ۔ روایت ہے کر کے نقل کرو، روایت کتابوں میں موجود ہونا وہ تو عامیانہ بات ہے نا، عوام تو کہتے ہیں نہیں کتاب میں ہے، بس کتاب میں ہے تو سب ٹھیک ہے۔ علمی اعتبار سے جو کچھ کتاب میں ہے اس سب کا ٹھیک ہونا ضروری نہیں ہے۔ دشمنوں نے ان کتابوں میں بہت سے روایات جو ہے وہ داخل کر رکھی ہے۔ ہمارا ائمہ نے نشاندہی بھی کی ہے کہ ایک شخص نے، صرف ایک دشمن اہل بیت نے 4000 روایتیں جو ہے وہ ہمارے ائمہ علیہم السلام کے اصحاب اور ان کے شاگردوں کی کتابوں میں داخل کیا تھا۔ نسخہ برداری کرتے تھے نا شروع میں، ان نسخوں میں انہوں نے لکھ کر کے، اب یہ خلط ملط ہو گیا کہ کون سی روایت صحیح ہے امام نے فرمایا، کون سی نہیں ہے۔ اب رجال کی ضرورت پیش آئی، پھر رجال کا سلسلہ سند امام تک ملتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو مسترد کرتے ہیں کہ یہ دشمنوں کا داخل کرتا ہے، ہماری نہیں ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ۔ یہ جو اللہ کے اوپر افتراء باندھتے ہیں ان کو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سب کو پیش ہونا ہوتا ہے نا ویسے تو جی، لیکن ان کو خصوصی طور پر پیش کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے فیصلہ لینا ہوگا ان لوگوں کو۔ جی، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں یہ لوگ پیش ہوں گے تو اگرچہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے، اور سزا دے، جہنم میں ڈال دے، تو پھر کوئی کسی کا اعتراض بھی نہیں چلتا۔ تو اعتراض بھی کون کر سکتا ہے قیامت کے دن؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، صرف اللہ کی بادشاہی ہے وہاں، کسی اور کی کوئی بات چلتی نہیں ہے کہ اعتراض کرے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی عدالت میں گواہی طلب کرتے ہیں، تو لوگوں کے اعضاء و جوارح بھی گواہ دیتے ہیں۔ اور وَكُلُّ نَفْسٍ ہے نا قرآن مجید میں کہ ہر نفس کے لیے سائق و شہید، ایک سائق ہے اس کو چلانے والا ہے، اور ایک گواہ بھی ہوں گے ہر نفس کے اوپر۔ اور جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، امت وسط سب پر شہید ہے، اور ہر امت میں ایک شہید ہے۔ بہت سے اشہاد ہوتے ہیں، شاہد بہت ہوتے ہیں۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، جی، شاہد گواہ کہیں گے، گواہ کہیں گے، گواہ بہت سے ہوں گے، ایک نہیں، بہت سے گواہ ہوں گے جو ان کے خلاف گواہی دیں گے اللہ کی عدالت میں۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، گواہ کہیں گے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ ہے
اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے والے، اپنے رب کے اوپر جھوٹ باندھنے والے یہ لوگ ہیں، گواہی دیں گے۔ پھر اس گواہی کے بعد اللہ کی طرف سے، اللہ کی عدالت سے فیصلہ آتا ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ قیامت کے دن جب لعنت ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے رحمت سے دور ہو۔ اللہ کے رحمت سے جب قیامت کے دن دور ہو تو پھر اور کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے جہنم۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، یہ وہی لوگ ہیں جو تکذیب کرتے ہیں، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی لانا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، یہ لوگ صرف خود تکذیب نہیں کرتے تھے، خود انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ لوگوں کو بھی راہ خدا سے منحرف کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، سبیل اللہ میں کچ بحثیاں نکالتے ہیں، اعتراض نکالتے ہیں، لوگوں کا ذہن مخدوش کرتے ہیں، لوگوں کا ذہن مشوش کرتے ہیں اور اعتراضات بناتے ہیں۔ عام سادہ لوگ جو ان اعتراضات کو جگہ دیتے ہیں ذہنوں میں، اس لیے یہ لوگ خود راہ خدا سے منحرف ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی منحرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، یہ سارا کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آخرت کے منکر ہے۔ کوئی عذاب تو ہے نہیں، کوئی حساب کتاب تو ہے نہیں، کوئی دوسری زندگی تو ہے نہیں، یہی زندگی ہے، اسی کو ہم گزارتے ہیں۔ اس لیے آخرت کا تصور نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، یہ لوگ اللہ کو زمین میں اپنا دین اور اپنی رسالت، اپنی نبوت کو رائج کرنے کے لیے عاجز نہیں بنا سکتے۔ کہاں یہ لوگ اور کہاں اللہ کو یہ لوگ عاجز بنا سکے۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، نہ ان کے پاس کوئی حامی اور ناصر موجود ہیں کہ ان کی مدد کریں۔ اللہ جب مدد نہیں کرتا، ان کے لیے لوگ بے بس ہیں۔ یضاعف لهم العذاب، عذاب ان کے لیے دوگنا ہو جائے گا۔ ایک تو خود گمراہ ہو گئے، خود جرم کا ارتکاب، اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے یہ ان کے خواہشات اور ان کے مفادات جو ہے وہ ان کی بصارت اور ان کے سماعت کے سامنے حائل بن کر کے آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔